The Piece of String رسی کا ٹکڑا بائی گی ڈی موپاسان۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ غریب آدمی خواہ وقت کا سکرات اور افلاطون ہی کیوں نہ ہو، کوئی اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچ نہیں سمجھتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی صاحب ثروت معمولی سی بات بھی کہے تو لوگ اش اش کر اٹھتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ بلا تحقیق کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات اس کا نتیجہ تباہی کی صورت نکلتا ہے، اور یہ کہ حساس اور سچے لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہنسی مذاق ان کا دل توڑ کر ان کو موت کے منہ میں دھکیل سکتی ہے۔ دن بھر کی خرید و فروخت کا میلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ شام کو تمام کاروباری امیر لوگ مختلف قسم کی گاڑیوں کے ساتھ ایک عظیم الشان ہال میں عمدہ کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ وہاں بھنے ہوئے بکرے، گائے، مرغ، کبوتر کے گوشت اور مسالہ دار شوربے کی مہک نے ہر کسی کی بھوک بڑھا دی تھی۔ ہر ایک نے اپنی چیزوں کی نمائش اور خرید و فروخت کے بارے میں باتیں کیں۔ جب لوگ کھانا کھا چکے تو صحن میں ڈھول بجنے کی آواز کے بعد اعلان کیا گیا کہ سیاہ چمڑے کا ایک بٹوا جس میں 500 شلنگ اور کچھ کاروباری کاغذات تھے، صبح 9 اور 10 کے درمیان سڑک پر کھو گیا ہے۔ جس صاحب کو ملے وہ اسے میئر کے دفتر میں یا پھر اسی عوامی ہال کے نگران مسٹر جیمز کو لوٹا دے، اسے 20 شلنگ انعام دیا جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پولیس کا سربراہ موقع پر نمودار ہوا اور مسٹر ہیوبرٹ کو پکارا کہ وہ ان کے ساتھ میئر کے دفتر چلے، کیونکہ وہ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میئر نے مسٹر ہیوبرٹ سے کہا کہ اسے آج صبح گمشدہ بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ مسٹر ہیوبرٹ ایک سیدھا سادہ دیہاتی آدمی تھا۔ وہ یہ سن کر حیران و پریشان ہوتا ہے اور اپنی عزت و وقار کی قسم اٹھاتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا، لیکن میئر یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میئر نے کہا کہ مسٹر منانا نے اسے پرس اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس پر مسٹر ہیوبرٹ، جو کہ ایک بوڑھا کسان تھا، غصے سے لال ہو جاتا ہے، پھر کچھ یاد کرتا ہے اور معاملے کو سمجھ آتا ہے۔ وہ فوراً جیب سے ایک رسی کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے محض رسی کا یہ ٹکڑا اٹھایا تھا، لیکن نہ ہی میئر اور نہ ہی کوئی اور شخص اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ بار بار کہتا رہا، قسمیں کھاتا رہا کہ اس نے بٹوا نہیں اٹھایا، لیکن اس کے احتجاج کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ مسٹر منانا اپنی بات پر مسلسل ڈٹا رہا کہ ہیوبرٹ نے ہی بٹوا اٹھایا تھا۔ دونوں آدمی 1 گھنٹے تک ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے، پھر آخرکار ہیوبرٹ کو اس دھمکی کے ساتھ چھوڑ دیا گیا کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جو ہی مسٹر ہیوبرٹ میئر کے دفتر سے نکلا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور سوالات کرنے لگے۔ کسی نے اس کی رسی والی کہانی پر یقین ہی نہیں کیا، بلکہ اس کا مذاق اڑانے لگے اور اس پر کہہ کسنے لگے۔ مسٹر ہیوبرٹ اپنے دوستوں اور گاؤں میں راہ چلتے ہر شخص کو روک روک کر اپنی بے گناہی کے بارے میں بتاتا، مگر کوئی اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہیوبرٹ اپنے گاؤں چلا جاتا ہے۔ اب اس سارے واقعے نے اسے بیمار کر دیا تھا۔ اگلے دن سپہر کے وقت جارج نامی ایک آدمی نے بٹوا اور اس میں موجود چیزیں بٹوے کے مالک مسٹر جیمز کو واپس کر دی۔ مسٹر ہیوبرٹ کو اپنی فتح کا احساس ہوا، لیکن لوگ سچائی کو ماننے کے لیے اب بھی تیار نہیں تھے۔ وہ رسی والی کہانی پر کہکے لگا لگا کر اس کو بڑھا چڑھا کر سناتے اور کہتے کہ یہ سب بوڑھے آدمی کے بہانے ہیں۔ اس بہتان پر ہیوبرٹ اندر ہی اندر گھٹتا رہا۔ اس نے یہ بات اپنے دل پر لگا لی۔ مہینے کے آخر تک وہ چارپائی پر پڑ گیا۔ موت و حیات کی ذہنی کشمکش میں وہ اپنی بے گناہی کی قسمیں کھاتا رہا۔ بستر مرگ پر بھی بار بار کہتا رہا، "A piece of string, a piece of string"، رسی کا ٹکڑا، رسی کا ٹکڑا۔ یوں اگلے مہینے کے پہلے ہی ہفتے میں مسٹر ہیوبرٹ فوت ہو گیا۔
کہا جاتا ہے کہ ایک عظیم سیلاب آیا اور لوگوں اور ان کی املاک کو بہا کر لے گیا، صرف مسٹر ہیوبرٹ کی قبر سلامت رہی۔ لوگوں نے اس بات کو خدا کی طرف سے ہیوبرٹ کی بے گناہی کی ایک علامت جانا، اور ہیوبرٹ کی موت کے سالوں بعد اس کی قبر کے کتبے پر یہ الفاظ کندہ کر دیے: یہاں ایک ایسا آدمی محو آرام ہے جس نے سچ کے سوا کچھ نہیں کہا۔ یہاں ایک ایسا انسان پیوندے خاک ہے جو اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا، لیکن سیلاب نے اسے ثابت کر دیا۔